السلام ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، آج تیسرا دو پارلیمانی سال مکمل ہوئے اور تیسرا پارلیمانی سال شروع ہوا، اور اس کے آغاز پر جیسے کہ ایک روایت ہے کہ جو صدر پاکستان ہے وہ پارلیمنٹ سے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا جب تیسری دفعہ آج صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب نے خطاب کیا جوائنٹ سیشن سے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں مسلسل تیسری دفعہ اس پارلیمنٹ سے خطاب کر رہا ہوں۔ لیکن اس خطاب کے دوران ایسا کیا ہوا جس کی بنا پر جو اپوزیشن تھی اس کو وہ خطاب اچھا نہیں لگا؟ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک آئینی حیثیت ہے، ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے صدر پاکستان کا۔ وہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کو سپریم قرار دیتی ہیں، ان کا ماننا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، جو حقیقتاً پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن جب پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہوتی ہے، جب جمہوری روایات کی بات ہوتی ہے، تو پھر جمہوری رویے معذرت کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ صدر پاکستان نے آج جب خطاب کیا جوائنٹ سیشن سے، تو انہوں نے اسرائیل کے خلاف واضح موقع پہ خراج تحسین پیش کیا، انہوں نے انتہا پسندی پہ قابو پانے پہ مبارکباد کی، انہوں نے دہشت گردی پر قابو پانے پر فوج کو بھی مبارکباد دی اور سیاست دانوں کو بھی مبارکباد دی۔ تو یہ مبارکباد صرف کسی ایک جماعت یا کسی ایک فرد کی نہیں تھی، یہ تمام پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمام پارلیمانی جماعتوں کے جو نمائندے تھے وہاں پر، جو سیاست دان اس ملک کے، ان کو مبارکباد تھی۔ کرونا سے جس اسٹریٹجی کے تحت نپٹے بہتر طریقے سے، اس پہ انہوں نے مبارکباد دی۔ کراچی کا انہوں نے ذکر کیا، اس کمیٹی کو خوش آئند قرار دیا جو کہ وفاق اور سندھ میں بنی ہے۔ کرپشن پہ بات کی، قرضوں پہ بات کی، اس کے ساتھ انہوں نے کشمیر پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا کنونشن شملہ معاہدے کی پابندی نہیں کرتا بھارت، اس کے لیے کرنا ضروری ہے، دنیا کو نوٹس لینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے معیشت پہ بات کی۔ تو یہ چیزوں پہ بات ہوئی، لیکن بٹی ہوئی کہنا چاہیے شاید اپوزیشن، ان کو یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں، اور جب وہ واک آؤٹ کر کے باہر گئے، اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی وہ بڑی روایتی سے گفتگو تھی، اس میں کوئی بھی ایسا کوئی لاجک نہیں تھی کہ انہوں نے کیوں اس سے خطاب کیا کہ جی حکومت چل نہیں سکتی، ہمیں پہلے پتا نہیں تھا۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ علی نواز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MNA ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے۔ السلام علیکم علی نواز اعوان صاحب۔ جنرل امجد شعیب صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، ڈیفینس اینالسٹ۔ السلام علیکم جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ سینیٹر سحر کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رکن۔ السلام علیکم سحر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اعوان صاحب، آواز آ رہی ہے؟ اعوان صاحب مجھے سمجھائیں اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہو کہ پارلیمنٹ سے ایک تیسرے پارلیمانی سال کا آغاز ہوا اور حسب روایت جمہوری روایات کے تحت صدر پاکستان نے اس سے خطاب کیا، ایسا کیا تھا جو اپوزیشن کو پسند نہیں آیا؟ سوال تو اپوزیشن سے بنتا ہے، لیکن اپنی سمجھ کے لیے آپ سے پوچھنے چاہ رہی ہیں۔ اعوان صاحب جو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ہینڈ فری اگر آپ کو اتارنے پڑیں گے اگر آپ نے ہینڈ فری لگایا ہے۔ جی اعوان صاحب۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ آپ ایکو ہو رہی ہے مجھے، آپ میری اپنی آواز دوبارہ آپ سنائی دے رہی ہے اس سے۔ آپ بات کریں، ہم سن سکتے ہیں، لائیو شو ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اچھا جی، میں یہ کہنے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیشہ جتنی ہماری پارٹیز ہیں، جب سے ہمارا چینج ہوا ہے، اب یاد ہوگا انہوں نے اسپیچ نہیں کرنے دی۔ اس سے زیادہ جو پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر تقریر کرنے آیا ہے، جو اسمبلی کی پہلی ٹرم ہے، پہلا ایئر ہے، پہلی دفعہ وہ خطاب کر رہا ہے، وہ خطاب نہیں کرنے دیا، اور کہتے ہیں ہم جمہوری روایات کا ہمیشہ پاسداری کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آج تک نہیں ہوا۔ آج بھی پریزیڈنٹ نے خطاب کرنا تھا، وہ پوری دنیا کے سامنے جانا تھا۔ جمہوری روایات یہ کہتی ہیں جب پریزیڈنٹ بات کرتا ہے ساری بات اپوزیشن پارٹی سنتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ جب بحث ہوگی، اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے اس بات سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ ایسی جگہ پن پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اختلاف ہے اس چیز سے، تو جب بحث شروع ہوگی آپ اس میں بحث کر سکتے تھے۔ بٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن سے فار دی سیک آف اپوزیشن کرنی ہے، اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی۔
اچھا، آپ کو بھی سمجھ نہیں آیا، مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیر کامران صاحبہ، راجہ پرویز اشرف نے میڈیا سے بات کی، خواجہ آصف، یہ لوگ سب باہر آئے، شہری رحمان. مطلب مجھے تو یہ روٹین کی بات ہے، بڑی روایتی سی بات ہے. یہ وقت آ گیا ہے حکومت سے جان چھڑانے کا. پتہ نہیں تھا صدر مملکت خطاب کریں گے. اگر پی ٹی آئی ان کے ہاں میں ہاں ملائے گی تو پھر تو وہ پارٹی کے صدر ہو گئے، پاکستان کے صدر نہیں تھے. مطلب کوئی خاص آپ یہ کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم تھا یا واقعی کوئی لاجیکل بات کی کہ ورک آؤٹ کیا جی ہم شامل نہیں ہو رہے؟ سہر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جو کی ڈیتھ ہوئی ہے میں اس پہ انتہائی دکھ اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گی. ایک بہت بڑا نقصان پارلیمان کا اور ایک ایسے سیاستدان جو کہ پروگریسو سوچ رکھتے تھے، جو کہ جمہوریت کے امین تھے، آج ان کی ڈیتھ ہوئی، جس سے میں کہوں گی کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا. ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا تھا اور میں سمجھتی ہوں میرے لیے آج کا دن جو ہے وہ میر حاصل بزنجو کے کو یاد کرنے کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے سامنے کوئی دوسری ترجیح نہیں ہے، کیونکہ ایک عظیم سیاستدان سے پاکستان آج محروم ہو گیا. ایک ایسا شخص جو اپنی ذات میں مکمل تھا، انتہائی ہمبل، اور جن کی میں سمجھتی ہوں پاکستان کے پارلیمان کے لیے بھی تحاشا خدمات ہیں. تو میں کہوں گی کہ میرے لیے آج کا دن جو ہے صرف ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. باقی میں سمجھتی ہوں جب میں میر حاصل بزنجو کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، ایک ایسے شخص کو جو جمہوری روایات کا امین تھا، تو پھر مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا چاہیے کہ پارلیمان کے وقار کو جب بھی دھکا لگتا ہے تو وہ دکھ کی بات ہے. ایک دکھ اس بات کا کہ میر حاصل بزنجو نہیں رہے، دوسرا دکھ ہے کہ پارلیمان کو ہوسٹیج بنا دیا گیا ہے. یعنی یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ صدر پاکستان کے خطاب کا کہ آدھی رات کو اعلان کیا جائے اور ایک دم سے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمان کو ہوسٹیج بنا دیا جائے کہ یعنی صدر مملکت کا خطاب جو ہے ایک روایت ہے، اس کو ایک اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا. یہ اس طریقے کی اس سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اعتراض یہ ہے کہ دیر سے کیوں بتایا، رات میں کیوں بتایا؟ نہیں، دیر سے کیوں بتایا؟ دیکھیں ایک شخص آتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال میں جمہوریت کی نفی ہوئی، پارلیمان کی نفی ہوئی، امپورٹنٹ ریزولوشن کشمیر سمیت ریزولوشن سے وزیر اعظم غائب رہے. یہ حکومت جو ہے اس نے قومی یکجہتی کو تباہ کر دیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ تباہی کے 2 سال تھے. اس تباہی کے 2 سال کا لوہا پڑنے کے لیے اگر آج صدر مملکت آئے تھے تو اپوزیشن اس پہ کیا کرتی؟ اس لوہے پر اپوزیشن واک آؤٹ ہی کر سکتی تھی. جس طریقے سے پارلیمان کو مجروح کیا گیا، جس طرح سے پارلیمانی روایات کو مجروح کیا گیا، پارلیمانی روایات ہی تو میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں، مطلب میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں. جنرل صاحب، یہ پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں، جمہوری روایات کی بات کرتے ہیں، پارلیمان کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. مجھے کم از کم مطلب میں کوئی اس میں باعث ہونے والی بات نہیں ہے جنرل صاحب، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ایک آئینی عہدہ ہے، صدر مملکت پاکستان ہے، وہ جس طرح سے اسپیکر کسی جماعت کا نہیں ہوتا اسی طرح سے صدر پاکستان بھی کسی جماعت کے نہیں ہوتا؟ اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے اپنے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب صدر رہ چکے. تو کیا وجہ تھی ان کے نہ اٹینڈ کرنے کی؟ کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم تھا یا واقعی کوئی ایسی بات تھی کہ رات میں لیٹ بتایا؟ جنرل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی لیٹ آنے سے کوئی تعلق ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اگر ان کا خطاب سننے کے بعد احتجاج ہوتا کسی بات پہ کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، یہ نہیں ایڈریس کی گئی، یا یہ کہا جاتا کہ جناب جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے، یا ہم اس پہ مطمئن ہیں کہ جو ایفرٹ یہ کشمیر کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ کم ہوئی. بات یہ کہ ایشوز تھے نا، ان پہ بات ہوتی تو میں سمجھتا کہ احتجاج کوئی چیز ہے. یہ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے یہ تو خود پارلیمنٹ کو میرا خیال ہے ذلیل کرنے والی بات ہے کہ آپ ایک پورا سال کے بعد ایک عمل ہو رہا ہے جو آگے نئے سال کے لیے شروع کرنے کا سلسلہ ہے، آپ پہلے دن ہی اس پروسیس کو خراب کر رہے ہیں. اور پھر وجہ بھی کوئی خاص نہیں بتائی. جب آپ آگے تو بات کر رہے ہیں، آپ نے پریس بریفنگ کی یا ایڈریس کیا آگے پریس کو، تو کوئی اسٹیٹمنٹ مجھے تو ایسی نظر نہیں آئی جس سے کہ یہ اندیا ملے کہ آپ کو صدر مملکت کا خطاب جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا. تو مجھے تو اس پہ حیرانی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہے کہ آج صدر مملکت نے جو بات چیت کی وہ بڑے اہم قسم کے نکات تھے جن پہ انہوں نے اپنا خیال کا اظہار کیا. وہ نکات تھے جن پہ پارلیمنٹ کو بعد میں بحث کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ نے سنا ہی نہیں تو بحث کیا کریں گے آپ تو اٹھ کے چلے گئے.
تو مجھے تو بڑا اس پہ رنج ہوا اور افسوس ہوا کہ یہ وتیرہ درست نہیں تھا. ہمیں زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ذمہ دارانہ چاہیے. رویہ اپنانا چاہیے تھا جو بدقسمتی سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. علی نواز ابان صاحب ٹھیک ہے, اس بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کیا جو جنرل صاحب کی بات ہے کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, غیر سنجیدہ رویہ تھا, نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے یا اپوزیشن کسی بات پہ ناراض ہو جاتی ہے, باہر چلی جاتی ہے, چاہے وہ علامتی صحیح, تو کوئی حکومتی شخصیت یا حکومتی بینچ سے کوئی ایک اٹھتا ہے, ان کو جا کے منا کے واپس لے کر آ جاتا ہے. تو یہ پاسداری پھر آپ لوگ کیوں نہیں پارلیمانی روایات کی کرتے؟ کیا کسی نے کوشش کی کہ اپوزیشن کو واپس لے آیا جائے؟ وہ دیکھیں, جب تقریر ہو رہی تھی موسٹلی یہ رول پلے کرتے ہیں اسپیکر صاحب. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ میڈیا ناراض ہو جاتا ہے, کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو اسپیکر کیونکہ وہ جس طرح وہ بھی کسی پارٹی کے نہیں ہوتے, وہ بھی جس طرح پریزیڈنٹ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے, وہ ایک رول سیٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو کہتے ہیں حکومتی پارٹی کی طرف سے, وہ جا کے ان سے بات کرتے ہیں, ان کا گریوینس سنتے ہیں, ان کو بلا کے لے آتے ہیں. بٹ ڈیورنگ یہ پہلے انہوں نے احتجاج کیا, کافی دیر کھڑے رہے, ڈیسک بجاتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا. جب واک آؤٹ چیک کر کے چلے گئے, اس کے 15 سے 20 منٹ تک وہ تقریر ہوئی ہے جو کنٹینیو ہو رہی تھی, اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. میرا خیال ہے وہ نیکسٹ سیشن میں اگر انہوں نے کنٹینیو کیا تو بالکل یہ ضروری ہے کہ حکومتی نمائندے کے پاس جائیں اور ان کی جو گریوینس ہے وہ دور کریں, ان کو بلائیں, ان کو سمجھائیں. اصل چیز تو یہی نا کہ آج تو بڑا اچھا دن تھا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے. پاکستان دنیا میں اس وقت 2 ملک ایسے ہیں, جیسے صدر صاحب نے بھی خطاب میں کہا, فلپین اور جاپان, جنہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے کووڈ کے تجربے سے سیکھنا ہے. آج صحت کے حوالے سے کے پی کے میں تمام کے پی کے خاندانوں کو صحت کارڈ کی سہولت دے دی گئی ہے. جنوری تک کمپلیٹ کے پی میں 4 کروڑ لوگوں کو یہ حاصل ہو جائے گی. ہر خاندان 10 لاکھ کا صحت انشورڈ ہو جائے گا. بہت اچھی چیزیں تھی. میرا خیال ہے آج کا دن ایسا نہیں تھا جس پہ آپ ہو سکتا ہے, بالکل جیسے جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں, 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, 100 چیزیں. دیکھیں ایک طرف آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اسی پارلیمان کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک طرف آپ پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, ایم کیو ایم کراچی کے لیے کمیٹی فارم کر رہے ہیں کراچی کے ایشوز ایڈریس کرنے کے لیے. وہ پارلیمانی کمیٹی ہے نا, ایک حکومتی اراکین ہے اس کے اندر, اور ایک سندھ گورنمنٹ کے اراکین ہے اس کے اندر. تو کس لیے ہے؟ سندھ کے لوگوں کو جو کراچی کے جو اربن سینٹرز میں مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے. پر دوسری طرف اسی پارلیمان کو آپ گالیاں دے رہے ہیں. اسی پارلیمان کا جو ابان صاحب ویسے اس پارٹی کے حوالے سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں جی ڈی اے سندھ سے, وہ انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی کسی پارٹی کو نہیں مانتے, اور وفاق کا کوئی انوالومنٹ یا کسی قسم کا بھی مداخلت صوبے میں نہیں ہونی چاہیے. اس پر میں بعد میں بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چیز بتا دیں جو آپ نے یہاں پر ذکر کیا. ایک اعتراض اپوزیشن کا سامنے آیا کہ یہ جو خطاب تھا وہ اچانک کر دیا گیا, ہمیں پہلے سے بتایا نہیں تھا, رات کو اچانک اعلان کیا گیا. یہ کئی دیر سے ہوا تھا, یہ اعتراض ان کا کتنا صحیح درست ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, میں ان کے اعتراض کو مان لیتا ہوں. بالکل رات کو بتایا گیا, یہ عمل کو پہلے کر لینا چاہیے تھا, بالکل ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں. کیا یہ اتنا بڑا غلط اقدام تھا کہ جس کے اوپر آپ نے پہلے پروٹیسٹ کیا, ڈیسک تھمبنگ کی, اس کے بعد بائیک آؤٹ کیا؟ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے, اور ہم سمجھتے ہیں اگر آپ کا یہ اعتراض ٹھیک ہے, جب پریزیڈنٹ کے خطاب پہ آپ بحث شروع ہونی ہے, آپ اپنا یہ والا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں اور کہیں یہ عمل دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, بائیک آؤٹ کریں. بٹ کیا یہ آج کا دن اس لیے تھا کہ ہم اس مائنر سی چیز کے لیے, جب پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, جوائنٹ سیشن میں پریزیڈنٹ آف پاکستان خطاب کر رہے ہیں, اس وقت ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا, سیر کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جنرل صاحب, یہاں پر کچھ چیزیں تھیں جس کا باقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا. صدر پاکستان نے آج کی تقریب میں ذکر کیا. کچھ تو یہ کہ انہوں نے جو عمران خان صاحب نے اسرائیل کے حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان نے واضح موقف دیا, اس پہ خراج تحسین پیش کیا. معیشت پہ بات کی, کشمیر کے ایشو پہ بات کی. میں ویسے ہی آپ سے ان جنرل پوچھ رہی ہوں کہ کسی بھی جب ملک ایک آئینی عہدہ رکھتے ہوئے صدر پاکستان جب وہ پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں, اس کی اہمیت انٹرنیشنلی عالمی سطح پر کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور ان کی باتوں کو سنا اور سمجھا اور نوٹ کیا جاتا ہے, نوٹس کیا جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ صدر مملکت آپ کا سب سے بڑا عہدہ ہے, اور ریاست
جو بھی پالیسی ریاست کی ہے, جو ریاست فیصلے کرتی ہے, وہ ان کے خطاب میں جھلکتے ہیں اور وہ حرف آخر ہے. کیونکہ وہ ایسے نہیں ہے کہ صدر مملکت نے خود اپنی طرف سے کچھ خطاب کر دیا, ان کے ویوز شامل ہیں, لیکن پالیسیز جو ہیں وہ ساری ان کو مختلف وزارتیں مہیا کرتی ہیں, جس میں وزارت خارجہ ہے, وزارت دفاع ہے. لہذا یہ بڑے کمپریہنسو, میں نے جو تقریر دیکھی یا سنی, اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے تمام وہ موضوعات جو آج ہمارے حکومت سے ریلیونٹ ہیں یا انٹرنیشنلی ریلیونٹ ہیں یا ڈومیسٹکلی ریلیونٹ ہیں, ان پہ انہوں نے بات کی ہے. اور اس کے بعد آپ حکومت کو یہ تو تنقید گھر میں کر سکتے ہیں کہ جناب اس پہ کام کم ہوا یا صدر مملکت نے یہ دعویٰ کیا تو وہ درست نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہ باہر جا بیٹھے ہوئے لوگ اس کو جھٹلائیں. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پالیسی ہے حکومت کی, جیسے اسرائیل کے بارے میں کہا, پرائم منسٹر نے کہا تھا لیکن صدر مملکت نے اس کو انڈورس کیا. اور اسی طرح آپ کے باقی بھی جو نکات ہیں وہ آپ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن ٹھیک ہے, دیر سے واپس آپ سے مختصر میں آپ سے یہ جاننا ہے کہ جس میں باہر ہے اس وقت اپوزیشن نے کہا کہ جی ایک تو یہ اعتراض, جس اعتراض کا جواب دے دیا کہ جی ٹھیک ہے اگر لیٹ بتایا تھا تو اتنا بڑا نہیں تھا کہ آپ واک آؤٹ کر جاتے. دوسرا وہ روایتی سی باتیں, یہ حکومت نہیں چل سکتی, اس کو جانا ہوگا, اس کا خاتمہ ناگزیر ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس ناگزیر خاتمے کے لیے اقدامات کہاں ہیں؟ کیا اپوزیشن ساتھ مل کے بیٹھ گئی ہے؟ کیا وہ اے پی سی جو آپ لوگوں نے عید سے پہلے بلانی تھی وہ بلا لی ہے؟ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں ہی آپ لوگوں کے ابھی تک نون کے ساتھ, پی ایم ایل این کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے, جے یو آئی کے آپس کے اختلافات ہی آپ کے دور نہیں ہوئے. نادیہ, یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی بالکل آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں. اچھا سوری, مجھے آپ کی آواز نہیں آئی تھی. دیکھیں نادیہ, بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ تعریفیں آپ کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم نے کیا بات کرنی ہے, آپ ان کی جو ہے وہ انسانی حقوق کی وزیر کی بات سن لیں جو سر عام کرتی ہیں, اور وزیر خارجہ کی بات سن لیں جو وہ سر عام کرتے ہیں. جہاں پر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہاتھ پائی کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کو تفریق نظر آ رہی ہے, جہاں پہ آپ کو اندرون خانہ ایک دوسرے پہ الزامات نظر آ رہے ہیں, تو میں وہاں پہ آپ اپوزیشن کو کیا کہیں گی؟ یہاں تو خود ہی کھول کے بتا رہے ہیں کہ جی کون کس کی پالیسیاں ناکام کر رہا ہے. اب یہ تو میں نے نہیں کہا تھا, یہ تو ان کی انسانی حقوق کی وزیر نے کہا کہ وزارت خارجہ اور وزیر خارجہ جو ہے عمران خان صاحب کو ناکام کر رہے ہیں. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں تو اگر آپ کی بات پہ ہم یقین کرتے ہیں نا, لیکن اگر یہ حکومت واقعی ناکام ہے, ناگزیر ہے, خاتمہ وغیرہ وغیرہ, اس کے لیے اقدامات کیا ہیں, کر کیا رہے اس کے لیے آپ لوگ مل کے بیٹھ رہے ہیں؟ کہ اقدامات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ پارلیمنٹ میں آ کے کسی موضوع پہ بحث کرتے ہیں, جب آپ پارلیمنٹ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ بولے آخری وقت پر جی اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, آپ جو ہے زبردستی اس کو آپ انڈورس کرتے ہیں, جو ہے وہ لیجسلیشن کو پاس کرتے, ورنہ ہمارا جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف پہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. دیکھیے بات یہ کہ آپ کا میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں, میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں. سلمان غنی صاحب پولیٹیکل اینالسٹ ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ٹیلیفون لائن پر انہوں نے جوائن کیا. السلام علیکم سلمان غنی صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا سلمان غنی صاحب, ایک تو آج تیسرے پارلیمانی سال کے آغاز پہ صدر مملکت نے خطاب کیا, اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا. روایتی سا واک آؤٹ تھا, روایتی سی باتیں تھیں, حکومت کو چلے جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے, کوئی ایسا پلان ہے, اتنا آپس میں اتحاد ہے کہ مل جل کر بیٹھیں گے, فیصلے کریں گے, کنسنسس ڈیولپ ہوگا, باقاعدہ طور پر کوئی تحریک بھی چلائیں گے؟ نادیہ, صدارتی خطاب جو ہے ایک آئینی روایت ہے, اور اس میں صدر مملکت جہاں حکومتی پالیسیز کو اجاگر کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے بعض ایشوز پہ حکومتی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دینا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تلخ روایت ہے کہ کوئی بھی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اور کیا یہ ہماری سیاسی بدقسمتی نہیں ہے کہ جب بھی صدارتی خطاب ہوتا ہے ایوان کے اندر ایک انتشار کی کیفیت سامنے آتی ہے, اور یہ ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اہل سیاست کے لیے لمحہ فکری ہے. پاکستان کے اندر اگر جمہوری سسٹم کو آپ نے مؤثر انداز کے اندر آگے بڑھانا ہے تو یہ ڈیڈ لاک کی کیفیت ختم ہونی چاہیے. اور آج کے بائیکاٹ پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت بہتر طرز عمل کا مظاہرہ کرتی اور اپوزیشن سے ایوان کے اندر مذاکرات کرتی تو میرا خیال ہے یہ صورتحال بھی طاری نہیں ہونی تھی. یہ جو غلط فہمیوں کا ازالہ جو ہے یہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, اور اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات
सलामत कार कायम हो तो इस तरह के वाकयात से बचा जा सकता है। मतलब आप ये समझते हैं कि अपोजिशन को थोड़ा बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए था और इजलास अटेंड करना चाहिए था, उनको खिताब सुनना चाहिए था? नाजिया, तुम्हारा और मेरा ये ख्याल जरूर है कि जी अपोजिशन को बुर्दबारी का सामना करना चाहिए, बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। लेकिन बात यह कि अगर इस हवाले से आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया जाए, माजी के अंदर हम देखते रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कुछ ऐसे अशख़ास होते हैं जो डायलॉग करके इस तरह की सूरत से ऐवान को बचा लेते हैं। ये ऐवान पाकिस्तानी के 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ऐवान है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐवान के अंदर संजीदा तर्ज अमल होना चाहिए, इसलिए कि इसके जरिए हमारी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आती है। और पार्लिमानी साल के आगाज से जब सदर मुमलिकत खिताब कर रहे हैं, अहम इशूज पर उन्होंने बात करनी है, तो हुकूमत ये काम कर सकती थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वही अपोजिशन है, बाज़ अहम तरमीम में उन्होंने हुकूमत का साथ दिया है। अभी चंद रोज पहले की सूरत हाल आप देख लें कि ऐसे इशूज थे जिन पे बज़ाहिर ये चीजें नामुमकिन नजर आ रही थी। लेकिन एक बात जरूर है, देखिए ये 24 घंटे के अंदर ये सारी सूरत हाल डेवलप हुई है, तो अगर इस पे अपोजिशन को एतमाद में ले लिया जाता तो कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, क्रेडिट हमेशा हुकूमत का होता है बड़े मामलात पे, तो लिहाजा बुनियादी जिम्मेदारी भी हुकूमत की थी कि वो अपोजिशन से डायलॉग करती। और आज जो सूरत हाल पैदा हुई है वो सूरत हाल तारीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर इसका मुजाहरा जमहूरी तर्ज अमल से होना चाहिए, सियासी तर्ज अमल से होना चाहिए। और अपोजिशन भी तो इसी ऐवान की है, पाकिस्तान की है, माजी के अंदर आज की हुकूमत, माजी के अंदर वो भी अपोजिशन रही है। असल में हम लोग नविश्ता दीवार नहीं पढ़ते, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत के साथ मशरूत है, और अगर सियासी तर्ज अमल का मुजाहरा किया जाए तो मामला दुरुस्त हो सकते हैं। मामला दुरुस्त हो सकते हैं। अपोजिशन के एतराज़ात थे अली नवाज अवान साहब, लेकिन बहरहाल जो एक तो पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी होते हैं जब सदर पाकिस्तान सदर मुमलिकत खिताब करते हैं पार्लियामेंट से, जॉइंट सेशन से, और उसके साथ साथ जो हुकूमती कारकर्दगी होती है उसको भी बयान करते हैं, जो कि आज की भी पिछले 2-3 दिन से मुस्तकिल 2 साल मुकम्मल होने पर PTI की जो 2 साल कारकर्दगी है उस पर बात होती रही। ये किया, ये किया, ये किया। आपकी नजर में कौन सी ऐसी चीजें थी कि जो अभी भी काबिल तवज्जो है और उन पर उस तरह से काम नहीं हो सका, या हम कह सकें, आप कह सकें कि अभी भी वो PTI की हुकूमत का फेलियर है, उस पर मजीद काम करने की जरूरत है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हुई, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे बहुत सारा काम होना है। ये 70 साल नादिया इस मुल्क को जिस तरह चलाया गया है वो आपके सामने है। अगर हम एक एक चीज, बेसिक चीजों को उठा के देख लें तो आपके उसमें आपको क्राइसिस नजर आएंगे। उन सब चीजों को एड्रेस किया जा रहा है, कई भरपूर तरीके से एड्रेस हो गई हैं, कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एड्रेस हुई हैं, और शायद जो अभी कुछ एड्रेस नहीं हो सकी। मेरे ख्याल में जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 टियर लीडरशिप आपको देता है। 3 टियर्स आपके उसमें बनते हैं। फर्स्ट इज पार्लियामेंट, सेकंड वन इज जो पार्लियामेंट के जो लेजिस्लेटर्स हैं, आपकी जो असेंबली है, MNAs हैं। सेकंड वन इज जो MPAs हैं, लेजिस्लेटर्स हैं आपके, एंड थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। हमारा इसमें मैं समझता हूं कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर हमें बड़ा इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। उसको हम जितना एम्पावर करेंगे, जितनी जल्दी एम्पावर करेंगे, उतनी जल्दी आम लोगों के मामला ठीक होंगे, उनके मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल होंगे। सेकंड थिंग इज, हम NFC की बात करते हैं पर हम PFC की बात नहीं करते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की। हमें उसकी बात करनी पड़ेगी। देखिए, हम ये तो डिमांड तो सब कुछ करते हैं, हम देखिए हमारी हुकूमत फेडरल में भी है, हमारी हुकूमत सूबों के अंदर भी है। मैं दोनों को सामने रख के बात कर रहा हूं कि हम डिमांड क्या करते हैं। फेडरल से हर चीज तो मांगते हैं, हम NFC का डिमांड तो करते हैं, पर जो चीज हम फेडरल से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम सूबों के अंदर वो काम नहीं करते हैं। हम क्यों नहीं PFC कर पा रहे? इसके ऊपर खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, हमारी पार्टी को इसके ऊपर बहुत देर हासिल इसके ऊपर बहस करनी चाहिए और इसके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। 140A जो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात करता है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। सेहत के ऊपर हमने बहुत इकदाम किए हैं, और कोविड में और भी हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है उसमें सेहत बहुत अच्छी हुई है। MTI लॉ की हमने बात की है, वो बहुत जबरदस्त हुआ है। फॉरेन जो आपकी पॉलिसी है उस पर बहुत काम हुआ है और पूरी दुनिया उसको सराह रही है। आपकी इकोनॉमी पे, फाइनेंस पे बहुत काम हुआ है जिसको आज दुनिया पूरी सराह रही है, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। पर कई जगह देखें, अब जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, चीनी है,
آٹا ہے, یہ جو کرائسس ڈیولپ ہو جاتا ہے جب بھی ہم مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں, اس کے اوپر اور افیکٹولی کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خیر کامران صاحبہ, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ خیر صاحبہ ہے نا سر؟ جنرل صاحب جی جی جی, اب یہاں پر وہ چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے, سننے میں یہ آیا کہ کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کوئی مشترکہ میڈیا ٹاک کی جائے, لیکن اپوزیشن کے آپس میں نہیں ہے. کچھ دن پہلے ہم نے پیپلز پارٹی کے بھی دیکھے. ٹھیک ہے, اس گورنمنٹ نے 2 سال گزارے, بہت ساری اگر کچھ بہتری ہوئی ہوگی تو کہیں نہ کہیں بہتری رہنے سے رہی بھی ہوگی, جس کا خود ذکر بھی کر رہے ہیں. تنقید برائے اصلاح ہو تو اچھا ہے, تنقید برائے تنقید ہو تو پھر وہ مسئلہ یا تکلیف بن جاتی ہے. اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی مہم چلا سکے, کوئی اتحاد, کوئی کنسنسس سے کوئی ڈیسیژن لے سکے. دیکھیے, یہ کوئی تحریک چلانی ہو تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے اپنی صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. اور پھر ایک ہسٹری موجود ہے, جب پہلے دن سے ہی حکومت جب بنانی تھی اور دیکھیے کہ پارلیمنٹ میں جا کے آپ نے حلف اٹھانے تھے, تو اس وقت سے پہلے دن سے ہی وہ اختلافات سامنے آئے. پھر سینٹ کے چیئرمین کا قصہ آیا, وہ بھی. تو اتحاد تو وہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقاصد مختلف ہیں. دیکھیے, مولانا جو ہیں وہ ماہی بیاب ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں باہر. ان کے نقطہ نگاہ میں جس اسمبلی میں وہ خود نہیں ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے یہاں رہنے کا, اس کو بالکل تہس نہس کر دینا چاہیے. دوسرے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں شاید وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. ان میں پی ایم ایل این ہو سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھتی ہو کہ اگر نئے الیکشن ہو تو اچھا ہے ان کے لیے. جبکہ نئے الیکشن والا قصہ پیپلز پارٹی کو وہ بھی سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہ تو ایک صوبے میں حکومت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی حکومت چل رہی ہے اور سارے فوائد ان کو وہاں سے مل رہے ہیں. تو جب مقاصد آپ کے آبجیکٹو جو ہیں وہ آپ کے مختلف ہیں تو اتحاد کس بات پہ ہوگا؟ آپ صرف یہ کہیں کہ جی ہم یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں تو اس کا آئینی رستہ کیا ہے؟ آئینی رستہ تو یہی ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں, اور الیکشن کے لیے اگر آپ تحریک چلائیں تو وہ تو سب کو سوٹ نہیں کر رہے. تو یہ وہ مسئلے ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ ذہن میں آتا ہے, یا میری سوچ ہے کہ شاید ایک آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایک ابال سا, ایک شور شرابہ ایک حکومت کے لیے چیلنج سا تو بلڈ اپ کر کے یہ رکھیں گے, لیکن ایسا اتحاد نہیں ہے کہ حکومت کے لیے یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن سکیں, یا ایسی صورتحال ہو کہ حکومت گر جائے اور پھر نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. وہ کم از کم مجھے ایسا اتحاد نظر نہیں آتا. سیر سے اس بارے میں جان لیتی ہوں, اس کے بعد پھر آگے چلتے. سیر صاحبہ مجھے یہ بتائے گا کہ اس وقت اگر آپ یہ چاہتی ہے, اپوزیشن چاہتی ہے, جس کا وہ بھی اظہار بھی کر رہی ہے, آلدو کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس بھی دیکھے بلاول بھٹو زرداری کے بھی, نون لیگ کے اپنے خلاف, نواز شریف صاحب کا فضل الرحمان صاحب کو رابطہ کرنا ہے کہ جی غلطی ہو گئی, اب ایسا نہیں ہوگا. بکھری بھی بٹی بھی اپوزیشن ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر حکومت کو بھیجنا ہے تو وہ کون سے آئینی اور جمہوری راستے ہیں یا آپشنز ہیں جن کو آپ لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن پہ آپ امپلیمنٹ کریں گے, ایکسرسائز کریں گے؟ دیکھیں, بالکل آپ مجھے دیکھیں, آئینی طریقہ کار تمام ہو سکتے ہیں. آئینی طریقہ کار میں دوبارہ الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. آئینی طریقہ کار میں آئینی طریقہ کار میں جو ہے کانفیڈنس نو کانفیڈنس موو بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو میں ختم بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس حکومت کسی اور سے زیادہ اپنے آپ سے خطرہ ہے, کیونکہ جو نقصان یہ ملک کو پہنچا چکے ہیں, اگر ہم اس پہ آنکھیں بند کر لیں کہ کتنی بے روزگاری کی شرح بڑھی ہے, ہم اس بات سے آنکھیں بند کر لیں کہ انفلیشن کتنا بڑا ہے, ہم اس بات سے آنکھیں بند کر لیں کہ جتنا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کو سچ مان لیا جائے. دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ آج مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہے, سب سے زیادہ تکلیف ہے, جس طریقے سے فرانس سعودی ریلیشنز ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے, انہوں نے جس طریقے سے دوستوں کا ناراض کیا ہے. جب یہ آئے پہلے انہوں نے چائنا کے ساتھ اختلافات بلڈ کیے, اب انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ یہ OIC کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ تو یعنی آپ نے ملکی سطح پر اور آپ نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے آپ پتہ نہیں کون ویریشن کرتے رہ گئے, کشمیر چلا گیا ہمارے ہاتھ سے, اور آپ ابھی 2 منٹ کی خاموشی اور جو ہے وہ ایک جو ہے پتہ نہیں کون سے آدھے گھنٹے انہوں نے کھڑا ہونا تھا, وہ کبھی کھڑا ہونا یاد رہا کبھی نہیں یاد رہا. آج پاکستان کے عوام اذیت میں ہے. آپ نے مہنگائی, چور بازاری, کالا بازاری اور کرپشن کا تحفہ دیا. آپ کی ایک BRT کے دوسرے دن سے دھکا اسٹارٹ ہے.
جو کہ تاخیر سے اور مہنگا ترین پاکستان کا اور بلکہ مہنگا ترین دنیا کے میٹرو منصوبوں میں سے ہے. تو آپ نے پاکستان کو دیا کیا ہے سوائے قرضے, جھوٹ اور یو ٹرن کے, آپ کے پاس نقصانات کے؟ اچھا, میں تو پھر وہی سوال واپس کرنا چاہ رہی ہوں. انہوں نے یہ کیا چارج شیٹ تو ہے, وہ طریقہ آپ مجھے نہیں بتا رہی آئینی اور جمہوری جس پہ آپ لوگ عمل پیرا ہو کے اس حکومت کو گھر بھیجیں گے. جی دیکھیے بالکل طریقہ میں یہ بتا رہی ہوں, بتا رہی ہوں کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ ملک سال بن جائے, حکومت آ جائے جو قومی یکجہتی برقرار نہ رہ سکے, تو پھر اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو کیا جا سکتا ہے اور جو ہے عوامی پریشر بھی بڑھایا جا سکتا ہے. یقیناً پیپلز پارٹی ایک میچور پارٹی ہے, ہم نے اپنا تفریح کی سیاست نہیں کی, ہم ان کی طرح جو ہے کنٹینر پہ چڑھ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ بل پھاڑ دو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجو, ہم یہ نہیں کہہ رہے لیکن حکومتی موقف اس سے یکساں مختلف ہے. میں مختصر سی بات کروں گی خیر آپ سے, حکومتی موقف مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جن کو این آر او چاہیے, بارہا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو این آر او ان کو وہ چاہیے, اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا, حکومت بھی چلنے دیں گے, حکومت بھی اچھی ہو جائے گی. وہ این آر او نے علیم خان کو دیا, وہ این آر او جو ہے وہ گلزار کو دے رہے ہیں, وہ این آر او جو ہے پرویز خٹک کو دے رہے ہیں, وہ این آر او مالم جبا کو دے رہے ہیں, وہ این آر او اپنے فورن فنڈنگ کو دے رہے ہیں, وہ این آر او کو دے رہے ہیں نا. وہ این آر او تو آپ کو نظر آ رہا ہے روزانہ بڑھتا ہوا. اس این آر او کی کیا بات ہے, ہم تو پیش کر رہے ہیں تمام کیسز, ہم ان سے کوئی این آر او نہیں مانگ رہے. جن کو انہوں نے این آر او جہانگیر ترین کو دیا اس کو راتوں رات فرار کرا دیا. ان کے جو مشیر جو ہے جو ابھی برطرف ہوئے یا جنہوں نے استعفیٰ دیا, جن کے اوپر الزامات ہیں, جنہوں نے جو ہے ادویات کی قیمتیں بڑھائی, ان کے نام اس جیل میں نہیں ہے. ان سے اچھا خیر ایک سیکنڈ رکیے گا. علی نواز صاحب, آپ لوگ کہتے نہیں سکتے کہ اپوزیشن کو این آر او چاہیے. این آر او کی بات کرو اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے تو کبھی کچھ سوال ہی نہیں کیا اس پہ, اگر ہے تو ثبوت دیجیے. کوئی ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس, کسی کے نام ہے, کوئی لسٹ ہے؟ لسٹ میں نے دلوا دی آپ کو, دیا نہیں, علی نواز صاحب سے پوچھ رہی ہوں میں. میرا خیال ہے کریکشن ان کا ہینگ ہوا ہے. سلمان غنی صاحب, نادیہ لسٹ میں نے آپ کو گنوا دی, آپ بولے تو باقی بھی شامل کروں. نہیں ایک سیکنڈ, سلمان غنی صاحب سے. جی نادیہ, سلمان غنی صاحب, یہ جو این آر او کی بات ہوتی ہے, آج بھی میں نے سنا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے, ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن میں 4-6 لوگ ہیں جن کو این آر او چاہیے. جس دن ہم نے ان کو یہ دے دیا اس دن یہ حکومت بھی بہترین ہو جائے گی, پالیسیز بھی اچھی ہو جائیں گی اور میں سکون سے آگے کا وقت گزار لوں گا. سر یہ کون لوگ ہیں جو این آر او چاہتے ہیں, نہیں ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کا بار بار یہ کہنا ہے کہ جی اپوزیشن این آر او چاہتی ہے, تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب کو ہی واضح کرنا پڑے گا کہ کنہوں نے این آر او مانگا ہے, کس بنیاد پہ مانگا ہے. لیکن نادیہ, ہماری سیاسی تاریخ میں این آر اوز رہے ہیں, این آر اوز یہ بھی جاتے رہے, لیکن میں بطور جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اس این آر او کا جو اختیار ہے وہ پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ کے پاس نہیں تھا. یہ این آر او کہیں اور سے ہی ملتے تھے اور اسی بنیاد پہ وہ سب کچھ لیا دیا جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر ڈیموکریسی مضبوط ہوگی تو پھر این آر او کا کوئی جواز نہیں رہے گا. آپ نے ابھی ایک سوال جو اپنے تینوں معزز مہمانوں سے کیا وہ اپوزیشن کے حوالے سے ہے. میرا خیال اپوزیشن کے جس بات کو ویک پوائنٹ سمجھا جاتا ہے, میں اسے ان کا اسٹرانگ پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ کیا اپوزیشن واقعی حکومت کو گھر بھجوانا چاہتی ہے, کیا اپوزیشن کوئی ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہے جس سے جمہوری عمل ہی ٹوٹ پڑے. میرا نہیں خیال. دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو تو دھرنا ویسے تو پاکستان کی سیاسی روایت کا حصہ بن گیا ہے, کیونکہ ماضی کے اندر خود تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھی دھرنا دیا. جب مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد پہنچے تھے تو بڑی لیڈرشپ نے, بڑی پارٹیز نے ایک بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا تھا. وہ وہاں پر کوئی غیر معمولی صورتحال طاری کرنے کے خلاف تھے. دیکھیں, 1 سال کے بعد مولانا فضل الرحمان کو جلدی تھی کہ جی اس حکومت سے نجات حاصل کی جائے, لیکن بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایسا نہیں سمجھ رہی, اور میں اب بھی سمجھتا ہوں. دیکھیں, جب آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ تحریک نہیں چلا پاتے, میرا خیال وہ تحریک میں سنجیدہ نہیں ہے. اس لیے کہ بات ہے کہ اگر حکومت واقعتاً عوامی سطح پہ ڈلیور کر رہی ہو اور اپوزیشن آج لوگوں کے ایشوز کو اسی طرح لے کے اجاگر کرے تو غیر معمولی
सूरत तारी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज की अपोजिशन लोगों को सड़कों पे लाने में संजीदा है और वो चाहती है कि इस हुकूमत को घर भिजवा दिया जाए। दूसरी तरफ जो हुकूमत के काम में बहुत सारी कोताहियां रही होगी, लेकिन कम से कम जो फलाही काम है उनमें काफी ज्यादा आगे ये हुकूमत जा चुकी है। मुख्तसर साहब देख लूंगी, एनआरओ की बात खत्म नहीं होगी, अली नवाज साहब से भी पूछ लूंगी कि कोई है लोग एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आप उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. जनरल प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब एक बात बताएगा, ये इस हुकूमत के बहुत सारे अच्छे काम होंगे जिनका वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ जिक्र भी कर रहे हैं और अपनी कारकर्दगी से 2 साल की कारकर्दगी से आगाह भी किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू बनता है वो बनता है महंगाई का, जिससे गरीब तबका, मिडिल क्लास सभी उससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। कोरोना की जो एक पेंडेमिक था वो अपनी जगह था, लेकिन उसके बावजूद, और जिसका वज़ीर आज़म साहब भी जिक्र कई दफा कर चुके हैं कि हमें इस चीज का एहसास है, आपको लगता है आने वाले वक्त में किसी न किसी तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किया जाना चाहिए? देखिए, कुछ तो महंगाई का अमल एक है जो कि हमेशा से चला आ रहा है और उसमें कभी डॉलर की कीमत फ्लक्चुएट करती है तो उसकी वजह से है। बाज़ औक़ात मुनाफाखोरी, हमारा अपना जो कौमी इखलाक है, आप उसको देख लीजिए ना। मैं हमेशा कहता हूं कि जो रमजान में हालत होती है 6-6 गुना कीमतें बढ़ा देते हैं, वो क्या हुकूमत उनको कहती है? ये मेरा अपना ख्याल है कि एक इखलाकियात की गिरावट है। जब कोरोना का किस्सा चला तो किसी ने कहा ये सलामती जो है वो इलाज है इसका, वो 200 रुपए किलो थी, वो अगले दिन 5000 रुपए किलो पे चलेगी। तो मुनाफाखोरी भी एक मुसीबत है जो यहाँ पे लोगों के अपने मैं समझता हूँ कि इखलाकी गिरावट का मसला है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की भी एक कमजोरी है कि हुकूमत ने भी कोई बहुत बड़ी एफर्ट नहीं की। जखीरा अंदोज आज जखीरा अंदोजी करते हैं, लेकिन हुकूमत ने उसको जखीरा अंदोजी को खत्म करने के लिए मुहिम नहीं चलाई। ये लोग, और मुहिम के साथ साथ उन लोगों को सजाएं होनी चाहिए ताकि आइंदा जो सोच रहा है कोई जखीरा अंदोजी करने का, उसको खौफ हो, उसको डर हो कि ये हुकूमत है उसकी रेट मौजूद है। तो इस लिहाज से आवाम सच्चे हैं कि उनके लिए वो कोशिश नहीं की हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने की जो होनी चाहिए थी। बाकी
آپ دیکھ لیجئے کہ عوام کا اپنا مزاج، جو ہمارے لوگ تاجر حضرات ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنی گربانوں میں جھانکنا چاہیے. کیا اس طرح کی منافع خوری اخلاقی طور پہ، دینی اعتبار سے کوئی مناسب ہے ہمارے لوگوں کے لیے؟ وہ بھی ایک چیز ہے. لیکن بہرصورت حکومت کو اپنی ذمہ داری کرنی چاہیے پوری. وہ نہیں ہوئی اور بڑی ذخیرہ اندوزی اس پیریڈ میں ہوئی، اور آپ دیکھتے رہے کہ لوگ آٹے کا بھی نعرہ لگاتے رہے، چینی کا بھی شور مچتا رہا کہ جناب چینی بھی نہیں ہے. یہ بنیادی ضرورت ہے لوگوں کی. اور یہ اگر لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کیا تو حکومت نے کیوں نہیں ان کو ختم کیا؟ کیوں نہیں اس پہ ریڈز ہوئے؟ کیوں نہیں پکڑا گیا لوگوں کو؟ کیوں نہیں سزائیں ہوئی؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایک ہماری گورننس کی کمزوری رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان غنی صاحب، جہاں آج جو صدر مملکت نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا، کچھ تو چیزیں تھیں ظاہر ہے جو کہ انہوں نے اپنی حکومت کے لحاظ سے کی، لیکن اس کے علاوہ انتہا پسندی کے خاتمے کا انہوں نے ذکر کیا، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی اس کی کامیابی کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا، فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، تمام سیاست دانوں کو کیا. تو یہ ایک صدر مملکت کا خطاب تھا، صدر پاکستان کا خطاب تھا، جو کہ ایک آئینی عہدہ تھا. کتنا ایک سیاست دانوں کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے، لیکن جو کرونا جیسی چیزیں اور جن کو عالمی سطح پر بھی ان کو سراہا گیا، اس کو سمجھنے کی اور اس کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. دیکھیں نادیہ، 3 ایسے پوائنٹس تھے صدر صاحب کے خطاب میں جس پہ دراصل قوم کے اندر کنسنسس ہے. ایک تو دہشت گردی کے خلاف اقدامات کا انہوں نے ذکر کیا، دوسرا کشمیر کاز پہ یکسوئی اور سنجیدگی کی بات کی، اور تیسرا جو کرونا پہ قابو پایا گیا ہے اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ حکومت کے اس حوالے سے اقدامات تھے. جہاں تک کہ دہشت گردی کی بات ہے تو میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ہی کوٹ کروں گا کہ انہوں نے اپوزیشن میں ایک لائن لی تھی کہ یہ بنیادی طور پہ ہماری جنگ نہیں، اور پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی انہوں نے اسی بات کا اعادہ کیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنایا گیا. کس نے بنایا، کیوں کر بنایا، مقاصد کیا تھے، اور وہ جنگ جن کی تھی ہمیں لڑنی پڑی. ہمارے 60 سے 70 ہزار لوگ اس میں شہید ہوئے، ہمارا کوئی 1.5 ارب کا نقصان ہوا، اور انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد اپنا وزن انڈیا کے ساتھ ڈالا. اور یہ جنگ ضرب عضب رد الفساد ہم تو آج تک اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، یہ پاکستانی فوج کا کریڈٹ ہے، دنیا اس کو سراہ رہی ہے. تو بات یہ کہ ہم نے تو اس جن کو قابو کیا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہ جو اب اکا دکا واقعات ہو رہا ہے یہ براہ راست انڈیا اس میں ملوث ہے. اس لیے یہ پتا ہے کہ جی میں واپس آتی ہوں. علی نواز صاحب، وہ ایک بریک کے بعد آپ سے بات نہیں ہو سکی کیونکہ این آر او کے حوالے سے ضرور بات کرنی تھی کہ بتائیں کون لوگ ہیں، لیکن اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا جو کہ آج بھی ہوتا رہا کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ بہت زیادہ بے قابو ہوا ہے اور اس پہ غور و خوض بھی ہوتا ہے. کیا اقدامات کچھ کیے جا رہے ہیں کہ اس پہ قابو پایا جائے؟ این آر او بھی تو دیکھو میں بات سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو یا فوجی عامر کے تھرو این آر او دیے بھی گئے اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے لیے بھی، بٹ 18ویں ترمیم میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں اور جو قباحتیں ہیں وہ این آر او کی صورت نہیں ہے. جہاں انہوں نے ایک این آر او یہ کیا 18ویں ترمیم میں کہ جو نیب کا جو چیئرمین ہے وہ دونوں پارٹیز کے جو لیڈرشپ ہے، مطلب کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اور اپوزیشن لیڈر وہ مل کے لگائیں گے. احتساب کے عمل کی جو بات ہو رہی تھی ادھر ان کو جو بات کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی کہ اس کا ایک ایسا فری اینڈ فیئر سسٹم بناتے جس سے ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ایسا بندہ لگتا ہے، ایسی شخصیت لگتا ہے، یا اس کے اوپر ایسے بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں کہ جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکتا. بٹ کیونکہ پیچھے جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو این آر او دیا. انہوں نے 2 ٹرمز ختم کر کے پیپلز پارٹی نے، اور انہوں نے دوسری طرف یہ شرط مان کے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے نیب کا چیئرمین لگائیں گے. تو یہ آپس میں بھی پارٹیز دیتی رہی ہیں، اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس این آر او کی وجہ سے پاکستان کو نقصان کتنا ہوا کہ آپ کی جو 62 ایئرس کی جو عمر ہے پاکستان کی، اس میں پاکستان نے 6,000 ٹریلین قرضہ لیا اور پچھلے 10 سال میں 24,000 ٹریلین آپ نے قرضہ لیا. تو آپ یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کو اس این آر او کی وجہ سے پیچھے کی طرف دھکیلا گیا. سر بتاتے چلیے گا ان 2 سال میں پی ٹی آئی نے کتنا قرضہ لیا؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. دیکھیں جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو 26,000 ٹریلین پہ قرضہ تھا. آج جس وقت ہم بیٹھے ہیں
35,500 ट्रिलियन पे कर्जा है, जिसमें 5,500 ट्रिलियन हमने इनके लिए हुए सूद को वापस किया, मतलब इंटरेस्ट की सूरत में उसे वापस किया, जो लोन की मेन इंस्टॉलमेंट्स है वो वापस की, और एक जो डॉलर जो इन्होंने ओवर वैल्यू पाकिस्तानी रुपी को रखा हुआ था, और जाते हुए जो इसहाकदार को ये मानते हैं और मिफ्ता उसको कहते थे कि ये उनकी पॉलिसी गलत थी, 27% इन्होंने डिवैल्यू किया था, और उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट में आके 30% डिवैल्यू हुआ है, जो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आया फॉरेन लोन्स के ऊपर, तो वो 5,500 ट्रिलियन आपको वो नजर आ रहा है। और देखिए हम फिर यही कह रहे हैं कि जो पहली गवर्नमेंट है जिसने 5,500 अरब रुपया अपनी गवर्नमेंट में आके $5.5 बिलियन आप इसको कह सकते हैं वापस पहले 2 साल के अंदर अपना वापस किया। आप देखिए जब हमारी गवर्नमेंट आई तो करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर था, आज वो 3 अरब डॉलर। माजरत के साथ आपने कर्जा लिया और सूद की मद में कर्जा वो वापस किया, जो रेवेन्यू आपने जनरेट करना चाहिए था, जो FBR को इसका डेफिसिट कम हो रहा है, ये सारी वो चीजें हैं। पर जो असल बात है, जो आपकी जो वाकई एज अ रियासत, एज अ पाकिस्तान हमने क्या फैसले किए, बहुत अच्छे फैसले किया। क्या हमारी लीडरशिप के फैसलों से पाकिस्तान का इमेज दुनिया में ऊपर गया? क्या दुनिया ने पाकिस्तान को ओन किया? क्या जो इंडिया की पहले पॉलिसी थी जिसमें इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, क्या आज उनकी पॉलिसी कामयाब है? नाकाम है। आज इंडिया आइसोलेट हो रहा है। तीसरी जगह जो मेन चीज है कि महंगाई, बाकी जो सबसे मेन इशू हमारी गवर्नमेंट में है, जो इन्फ्लेशन है, जिसको हम महंगाई कहते हैं, उसको जो काबू पाने के लिए जो हम कोशिशें कर रहे हैं वो आपके सामने है। ठीक है, मुल्क में पहली दफा कमीशन मान रहे हैं, इस दफा रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन लोगों के ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। तो जब आप ये काम करते हैं, बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब, टाइम की कमी है, वरना इस पर मजीद कुछ यकीनन गुफ्तगू करते। जलील साहब आपका भी शुक्रिया, सलमान गनी साहब आपका भी, सैर करमान साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी। 2 साल की कारकर्दगी, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है ज्यादा है, लेकिन बहरहाल एक इन्फ्लेशन एक ऐसा इशू है जिसका एहसास है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उसको सीरियसली लेते नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन हमें पता चलता है कि वजीर आजम ने काबीना के इजलास में इस पे बात की है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसका काबू पाया जाएगा। नादिर मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।